اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے معمور مدنی پھول۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مدنی مذاکرے کی تیاریاں ہیں جاری، شعبے سے وابستہ فنکاروں کے تاثرات۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ حضرت غازی نور الدین نہر شاہ ولی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر نگران کابینہ کی حاضری۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، عاشقان رسول نے پائی ملاقات و کھانے کی سعادت، جبکہ گزشتہ دنوں آف ایئر مدنی مذاکرہ بھی ہوا تھا۔ ملاقات کرنے والوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں داڑھی شریف اور دیگر سنتیں اپنانے کی نیتیں بھی کیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماہ رمضان قریب آتا ہے، اشیاء بالخصوص وہ جو خاص طور پر افطار و سحری میں جن کا استعمال بڑھ جاتا ہے، یہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر حصول ثواب کے لیے دام کم رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور آپ کی بکری بھی زیادہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہ جائیں گے۔ آپ دیکھنا جب پتہ چل جائے گا نا کہ بازار میں کھجور لینے جاؤ تو مثال کے طور پہ 100 روپے کلو ملتی ہے، اور یار یہ دکاندار وہی کھجور 80 روپے کلو دیتا ہے، تو یہ خود بخود اس کی جو بات پھیلتی جائے گی اور گاہک کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ اگر آپ کی دکان جمی بھی ہوئی اور آپ نے دوسرے دکانداروں کی رعایت نہیں کی نا، ان کی باتوں میں نہیں آ گئے نا، اور آپ نے اگر یہی سستا دام رکھا نا تو ان کو بھی سستا رکھنا پڑے گا۔ تو یہ پوری ترکیب جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو سکتی ہے، لیکن بارش کا پہلا قطرہ بنے کو یہ بازاروں میں ایکا ہو جاتا ہے، تو گاہک جک مار کے لے گا جائے گا کہ یار دو اس کو کاٹو، تو کتنا دل خراب ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے۔ تو جب خود خریدنے جاؤ تو مہنگا ملے تو دل کو پریشانی ہوتی ہے، تو کیا آپ کے بھائی کو پریشانی نہیں ہوتی؟ پھل اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ غریب بیچارہ پھل وہ دیکھتے میں بھی شاید ڈرتا ہوگا کہ یار دیکھیں گے وہ لینا پڑے گا، پیسے کہاں سے لائیں گے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں ڈھیر ہوتا ہے اور ضائع بھی بہت کیا جاتا ہے۔ ویسے مالداروں کے علاقوں میں عالی شان مسجد ہوتی ہے، وہاں مالی مال آتا ہے، مال ملیدہ بہت آتا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے وہ بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اچھا کرتے ہیں، وہ علاقے ڈھونڈے ہیں، پہلے اپنے علاقے کی مسجد اپنی جگہ پر دینے والے بہت ہیں۔ غریب علاقوں میں آپ معلومات کریں، آپ کا کوئی جاننے والوں نا مسجدیں کہاں نہیں ہوتی۔ اب دیکھو نا کسی پر اعتماد تو کرنا پڑے گا، آپ کسی کو رقم دے دیں اگر آپ کوئی آپ کا جاننے والا ہے اس کو کہ یار تم روزانہ 500 روپے کی یا 1000 روپے کی افطاری کی تمہاری مرضی سے کچھ چیزیں پھل فروٹ وغیرہ ڈالتے رہنا، اس میں کم پڑے تو مجھ سے لے لینا، بچ جائے تو مجھے دے دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ غریب بھی یہ عمدہ چیزیں کھائیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير نهي فلا أحد نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باپا سے ملاقات کی ہے، مجھے بہت اچھا لگا. بہت عرصے کی میرے دل میں حسرت تھی کہ میں اپنے باپا سے ملاقات کروں اور میری حسرت پوری ہوئی ہے. پاپا سے ملاقات کی ہے، میں نے داڑھی شریف کی نیت کی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باجماعت نماز ادا کیا کروں گا اللہ کے حکم سے. میری یہاں پہ پہلی حاضری ہے. لوگوں سے سنا تھا کہ باپا کے در پہ مدینے سے ہوائیں آتی ہیں، تو الحمدللہ 2 دن رہ کے محسوس کیا کہ واقعی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں یہ مدینے کی طرف سے ہی آتی ہیں. یہاں پر آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، اور انشاءاللہ میں داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہوں. حضرت صاحب سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. مجھے بابا سے لگ کے بہت اچھا لگا اور میں نے ایک ماہ کے اعتکاف کی نیت بھی کی ہے. انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھوں گا. میں یہاں پر اپنا ایک سواری لے کر آیا تھا، لیکن شناختی کارڈ ہونے کے وجہ سے میری ملاقات حضرت بابا صاحب سے نہ ہو سکی، لیکن مجھے دیدار کا شرف نصیب ہوا. ایسا سکون دل کو مل رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انشاءاللہ میں نے قافلے کی نیت کی ہے اور آپ بھی آئیں، آپ کی تمام مشکلات اس بابا کے دیدار سے ہی حل ہو جائیں گی. پاپا کی بارگاہ میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں. الحمدللہ دل کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں. الحمدللہ باپا کی زیارت کری، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ سے. الحمدللہ میں نے ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر دی ہے اور انشاءاللہ قافلے کی نیت کر دی ہے انشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی قیامت کے روز اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور نمبر 2 جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جب رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کچھ ایسی ناراضی کی صورت ہو جاتی ہے تو معاف نہیں کرتے، وہ بولتے ہیں یار معاف کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گا. تو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، معاف کرنے سے سر پر ہی چڑھے گا ایسا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے قدموں میں ہی آ جائے کہ میں نے اس پر ظلم کیا، اس نے مجھے معاف کر دیا. تو معاف کرنا بہرحال فوائد سے خالی نہیں ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا. انشاءاللہ عز و جل 15 جون کو شوبز سے وابستہ فنکاروں اور دیگر عاشقان رسول کا مدنی مذاکرہ ہوگا. اس ضمن میں تیاریاں ہیں جاری. باب المدینہ کراچی میں مجلس اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائیوں نے ملاقاتیں کی. فنکاروں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے. میری بدقسمتی کہ میں بس آپ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ دل کی خواہش ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھوں، آپ سے باتیں کروں، آپ سے کچھ سوالات کروں، کچھ آپ کہیں اور ہم سنیں. جو ہم سنتے ہیں اور دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے آپ کی بات. میں 1-2 مرتبہ آیا ہوں اور لیکن بس وہ بدقسمتی ایسی کہ ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن اب انشاءاللہ 15 جون کو الحمدللہ اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ ضرور مدنی چینل کے توسط سے میں فیضان مدینہ میں ضرور آؤں گا اور حضرت صاحب کی باتیں بھی سنوں گا، آپ سے اچھی باتیں سیکھوں گا بھی،
اور ख़ास तौर पे बस वो आपका जो मीठा मीठा अंदाज़ है वो अपनाने का दिल चाहता है, लेकिन क्या करें, वो दुनिया की ऐसी मसरूफियात है जिसने घेर रखा है। लेकिन इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर टाइम निकालूँ और पहुँचूँ, ताकि मदनी फूल वो जो है मैं अपने दामन में समेट सकूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो फ़नकार जो कराची में मौजूद है, अगर वो आ सकता है अपने मसरूफ़ ज़िंदगी में से घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के लिए फैज़ान मदीना ज़रूर आए। ये मेरी दरख्वास्त है कराची के बल्कि पाकिस्तान के तमाम फ़नकारों को। इंशाअल्लाह 15 जून को फैज़ान मदीना में मुलाकात होगी। आदमी अगर मदनी चैनल लगा कर रखे तो मैं समझता हूँ कि वो दीन से जितना दूर है उतना दीन के करीब आ जाए। उसको नमाज के बारे में, फ़र्ज़ के बारे में, हक़ुक़ुल इबाद के बारे में, जिस चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, वो चीज़ें अगर हमने हासिल करनी है अपनी चैनल देखें। हमारे शोबिस के लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, शायर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हम 15 जून को अपनी इस्लाह के लिए जमा होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए जमा होते हैं, क्योंकि हमें जब वहाँ से मदनी फूल मिलेंगे, हज़रत की अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, तो हमारी ज़िंदगी जो है उसमें वो बातों के हमें बहुत ज़रूरत है। ज़ेर तामीर मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना ढाका बांग्लादेश का रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने जायज़ा लिया। बढ़ते हैं ढाका की जानिब। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस वक्त हम बांग्लादेश का शहर जो ढाका, इसके मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना सैयदाबाद जोनापुर मोड़ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा ये कि पिछले दिनों जो आपने मदनी चैनल पर टेलीथॉन देखा होगा कि हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई ने और भी अरकान शुरा ने मिलकर टेलीथॉन के ज़रिए फैज़ान मदीना जो मदनी मराकिज़ हैं उनको मुकम्मल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तरग़ीब दिलाई थी, कोशिश की थी, और दुनिया भर से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन आप देखिएगा कि ढाका बांग्लादेश ये फैज़ान मदीना जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम जो नामुकम्मल था इसको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया जा रहा है, और इसका टॉप फ्लोर है, ये 5वीं मंजिल है। आपको बकाया भी मनाजिर दिखाते हैं इंशाअल्लाह। वक्तन फ़वक्तन आप देखते भी होंगे कि नीचे जो 2 मंजिल है वो मस्जिद है, एक आईने मस्जिद, एक फिनाए मस्जिद, उसके बाद 3 फ्लोर जामियातुल मदीना के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन आप ये देखिए कि ढाका फैज़ान मदीना में जामियातुल मदीना का ये फ्लोर है। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे 2 फ्लोर जामियातुल मदीना के बन चुके हैं, 2 मंजिल, ये तीसरी मंजिल है, इस पर काम जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से 3 मंजिल जो है वो जामियातुल मदीना की है, और ये ऊपर आखिरी फ्लोर जो है ये पूरा मदनी चैनल और तंजीमी मकातिब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब है। तो आप देखिए कि आपके ताउन से दावत इस्लामी ने कितना बड़ा मदनी मरकज़ बनाया है माशाअल्लाह, और अभी भी काम चल रहा है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान से पहले कोशिश है कि इसका काफ़ी हद तक काम हो जाए। तो आपसे मैं फिर मज़ीद अर्ज़ करूँगा कि आप दुनिया में जहाँ भी हैं दावत इस्लामी के साथ ताउन कीजिए और ख़ूब अपने मदनी अतियात, ज़कात, फ़ितरा, सदक़ात दावत इस्लामी को दीजिए, ताकि ये आपकी रकम दीन के काम में काम आ सके और आपको खूब इसकी बरकतें नसीब हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़श्ता दिनों रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने सोल्जर बाज़ार बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में सुन्नतों भरा बयान फरमाया। ए मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। शाबान जब आता सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान का अंदाज़ क्या होता, सुनिए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, माह शाबान का चांद नज़र आते ही सहाबा इकराम तिलावत कुरान पाक की तरफ खूब मुतवज्जे हो जाते, अपने अमवाल की ज़कात निकालते, ताकि अपने गुरबा मसाकीन मुसलमान माह रमज़ान के रोज़ों का इंतज़ाम कर सकें। शाबान में ही अपनी ज़कात निकाल देते ताकि मुसलमानों को कुछ रिलीफ मिल जाए। इसी तरह हुक्काम जो है कैदियों को तलब करते, जिनको सज़ा देनी होती सज़ा सुनाते, जिनको फारिग करना होता आज़ाद कर देते,
تاجر اپنے قرضے ادا کر لیتے، جن سے لینا ہوتا وصول کر لیتے، یعنی رمضان شریف کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، ان میں سے بعض حضرات غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یہ تھا شعبان کا انداز، یہ تھا صحابہ کرام شعبان کو کیسے مناتے تھے، اور آج ہم اس مہینے کو کس طرح گزار رہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں بھی نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ٹیلی تھون کی رقم سے مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد پاکستان کے تعمیراتی کاموں میں اضافے کا رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے جائزہ لیا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ پٹنہ بہار، کانپور اور انڈور ہند سے جمع مدنی خبروں کا مدنی گلدستہ دیکھیے، جہاں پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعی کی گئی۔ تربیتی اجتماع کانپور سے، جبکہ مزار پر انوار حاضری انڈور سے، اور نگران کابینات کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر حضرت مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کے بہار شریف سے آپ بھی دیکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم ہند شوہر وردی کابینہ کے شہر اندور میں سید غازی نور الدین ناہر شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل مزار پر بھی حاضری دیں گے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے لیے، مرکزی مجلس شورا کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا، دیکھو مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا، دیکھو۔ پنک سٹی کہلانے والے دنیا کے ایک مشہور شہر جے پور راجستھان ہند میں ہوا تربیتی اجتماع، جس میں نگران کابینات نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ دعوت اسلامی کی قیوم
धूप सारे जहां में मच जाए धूप, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तजीज़ तकफ़ीन के इस तरबियत इज्तिमा में हाज़िरी हुई। इससे पहले जो हमारे शहर में माहौल है या कई शहरों में जाना हुआ तो ऐसे अंदाज में कि कब्र को इस तरह लीपा जाता है, इस तरह जो इंतकाल किसी को होने वाला हो उस वक्त ये मामलात किए जाते हैं। ये सुनने में तो आया था कि प्रैक्टिकल देख के एक जज्बा मिला कि वाकई यार दावत इस्लामी किस किस शोबे के अंदर काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग हैं, लेकिन जो मदनी मरकज़ से तरबियत आ रही है, जो मदनी फूल आ रहे हैं, उसमें कितना बड़ा बेनिफिट है कि उस पर अमल किया जाए तो माशाल्लाह मदनी काम भी होता है, लोग मुतासिर भी होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर शहर में आज तजीज़ व तकफ़ीन का सुन्नत बरा तरबियत इज्तिमा हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की सआदत हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत इज्तिमा में जब पापा जान के मदनी फूल और अल्हम्दुलिल्लाह रुकने शूरा के अल्हम्दुलिल्लाह मदनी फूल सुने, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़न पहनाने का तरीका और तलकीन का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह और मज़ीद काफ़ी मदनी फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को सीखने को मिले। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरबियत हुई। आज इस इज्तिमा पाक में शिरकत की बरकत से मैंने वो चीज़ सीखी जो मुझे याद नहीं थी और मालूम नहीं थी। शोबा तालीम के तहत नेकी की दावत वतन अजीज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से आप भी देखिए, जहाँ दावत इस्लामी के तहत 1 माह के एतकाफ़ की तरग़ीब दिलाई गई। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तौबा किसे, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हर घड़ी हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, हर घड़ी हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार। काश चैन आए न मुझको याद तैबा के बगैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मदनी चैनल के बारे में यही कहूँगा कि बहुत अच्छी काविश है और अल्लाह ताला आपके पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाए और हमें अमल करने की, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मदनी चैनल बहुत शौक़ से देखता हूँ और इसे बहुत पसंद करता हूँ और इसके लिए दुआ गो को हमेशा ये इसी तरह कायम व दायम रहे। मैंने मदनी चैनल देखा और इनका पैगाम सुना जो दावत इस्लामी दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी काविश है और इससे जो मेरे मुसलमान भाई हैं उनमें एक जज्बा पैदा हो जाएगा और वो इस्लाम सीख लेंगे। मुझे खुशी हुई इनका पैगाम सुनकर। गुंबदे खजरा को देखे एक अरसा हो गया, गुंबदे खजरा को देखे एक अरसा हो गया। कब खुलेगी मेरी किस्मत, अब लगेगी कितनी देर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए, या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए। हो मुयस्सर
سر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کی کوشش دادا پیر حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے شہر ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان سے ملاحظہ کیجئے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن۔ انڈور ہند سے ایک مدنی خبر پیش خدمت ہے، جہاں کنزول ایمان مسجد میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کا مدنی حلقہ ہوا، جس میں انہیں فرض علوم سے آگاہی کی کوشش کی گئی۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت پولیس والوں کو نیکی کی دعوت ایک سنتوں بھرے بیان کے ذریعے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں یوں دی گئی۔ اے تجھ سے دعا رب اکبر، مقبول ہو فیضان سنت، ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا